اردو امپائر کے معزز ساتھیوں السلام علیکم۔ پیارے ساتھیوں، آج کی اس زیر نظر ویڈیو میں ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیامت کے متعلق پیش گوئیوں کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ وہ کون سی نشانیاں ہیں جو قیامت سے پہلے ظاہر ہوں گی اور بعد ازاں قیامت آئے گی۔ ان نشانیوں میں سعودی عرب میں بے موسمیاتی بارشوں سے سعودی عرب جیسے ملک میں ہر طرف ہریالی ہونا، حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہونا اور دریائے دجلہ کا خشک ہونا شامل ہیں۔ ان تمام نشانیوں کی مکمل معلومات حاصل کرنے کے لیے ویڈیو کو ذرا بھی سکپ کیے بغیر مکمل دیکھیے گا۔ تو آئیے اب بنا کوئی وقت ضائع کیے اپنے موضوع کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ پیارے ساتھیوں، ہمارے آقا و پیغمبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کے نشانات بتلاتے ہوئے فرمایا کہ اونٹوں اور بکریوں کے چرواہے برہنہ بدن اور ننگے پاؤں ہوں گے۔ وہ ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہوئے لمبی لمبی عمارتیں بنوائیں گے اور فخر کریں گے۔ اگر ہم آج سعودی عرب کے شہر ریاض کو دیکھیں تو حیران رہ جائیں گے۔ عمارتوں کا یہ مقابلہ آج اپنے عروج پر پہنچ گیا۔ دبئی میں برج خلیفہ اب تو ایک اور برج العرب بننے جا رہا ہے۔ برج خلیفہ کی عمارت دنیا کی سب سے اونچی عمارت بن گئی تو ساتھ ہی شہزادہ ولید بن طلال نے جدہ میں اس سے بھی بڑی عمارت بنانے کا اعلان کر دیا جو دھڑا دھڑ بنتی چلی جا رہی ہے، یعنی مقابلہ اپنی انتہا تک پہنچ چکا ہے۔ عرب دنیا کی عمارتیں سارے جہان سے اونچی ہو چکی ہیں۔ بتلانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ میرے پیارے آقا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ پورا ہو چکا ہے اور پیشگوئی پوری ہو کر اپنے نقطۂ کمال کو پہنچ چکی ہے۔ اس کے بعد اصول دنیاوی ہر کمال زوال است کی ہر کمال کے لیے زوال ہے۔ زوال کا آغاز بھی ہو چکا ہے کہ گاڑیاں صرف تیل پر نہیں رہیں بلکہ گیس، بیٹری اور سولر انرجی وغیرہ سے بھی بہت زیادہ نکلنا شروع ہو گیا ہے۔ اور ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ عرب کا سب سے زیادہ تیل خریداری کرنے والا ملک امریکہ نے صدام حسین کو ختم کر کے تیل کی دولت سے سیراب ملک عراق پر اپنی حکومت بنا کر تیل کے کنووں پر قبضہ جما لیا اور لاکھوں بیرل مفت وصول کر رہا ہے۔ تو پھر تیل کی گرتی مانگ نے تیل کی قیمتوں کی نچلی سطح پر پہنچا دیا جس سے عرب ممالک کا سنہرا دور خاتمے کے قریب ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس زوال کے بعد کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ قیامت سے پہلے سرزمین عرب دوبارہ سرسبز ہو جائے گی۔ کون سوچ سکتا تھا کہ سرزمین عرب کے صحرا اور خشک پہاڑ کے جسے اللہ تعالیٰ نے خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے وادی غیر ذی زرع بے آب و گیا وادی قرار دیا، وہ سبزے سے لہرا اٹھے گی۔ چنانچہ پوری دنیا میں گلوبل وارمنگ اور موسمیاتی تبدیلی کے نعرے بجنے لگے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلا ہے کہ سعودی عرب میں بے موسم بارشیں ہونی شروع ہو گئی۔ سعودی عرب میں ایک سیلاب کچھ عرصہ قبل آیا تھا جس میں کچھ افراد لقمہ اجل بھی بن چکے ہیں۔ اس تبدیلی کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ عرب سرزمین جسے پہلے ہی جدید ٹیکنالوجی کو کام میں لا کر سرسبز بنانے کی کوشش کی گئی ہے، وہ قدرتی موسم کی وجہ سے بھی سرسبز بننے جا رہی ہے۔ سعودی عرب گندم میں پہلے ہی خود کفیل ہو چکا ہے، اب وہاں خشک پہاڑوں پر بارشوں کی وجہ سے سبزہ اگنا شروع ہو چکا ہے۔ بارشوں کی وجہ سے آخرکار حکومت کو ڈیم بنانا ہوں گے جس کی وجہ سے پانی کی نہریں نکلیں گی، ہریالی ہوگی، فصلیں لہلہائیں گی۔ یوں پیشگوئی بھی اپنے تکمیل مراحل سے گزرنے جا رہی ہے اور جو میرے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اسے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے جا رہے ہیں کہ اگر احادیث پر غور کریں تو مشرق وسطی کی زوال کا آغاز ملک شام سے شروع ہوا، لیکن شاید عرب حکمران یا تو یہود و نصارہ کی چال سمجھ نہ سکے یا بے رخی اختیار کی۔ لیکن وجہ جو بھی ہو یا نہ ہو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی علامات کو تو ظاہر ہونا ہی تھا۔ چنانچہ حدیث پاک میں ارشاد ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اہل شام تباہی و بربادی کا شکار ہو جائیں گے پھر تم میں سے کوئی خیر باقی نہ رہے گی۔ یاد رکھیں کہ احادیث مبارکہ کی روح سے شام اور اہل شام سے امت مسلمہ کا مستقبل وابستہ ہے۔ اگر ملک شام ایسے ہی تباہ و برباد ہوتا رہا تو پوری امت مسلمہ کی بھی خیر نہیں۔ ویسے تو 90% ملک شام برباد ہو چکا ہے، اب جبکہ 5 سالہ خون ریزی میں 8 لاکھ بے گناہ بچے، بوڑھے، عورتیں شہید اور لاتعداد دوسرے ملکوں کی سرحدوں پر زندگی کی بھیک مانگتے ہوئے شہید ہو رہے ہیں اور اتنی ہی تعداد میں لوگ زخمی اور معذور ہو چکے ہیں۔ لہٰذا ملک شام مکمل تباہی کے بعد اب نزاع کی حالت میں ہے۔ اس حدیث مبارکہ کے حساب سے عرب ممالک کے سنہری دور کا خاتمے کی اہم وجہ ملک شام کے
मौजूदा हालात हैं। गोया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और पेशगोई की कि मुल्क शाम के मतलब इसराइल, रूस, ईरान और अमेरिका जो भी झूठे बहाने बनाए उस सब का असल हदफ जजीरतुल अरब है, क्योंकि कुफार का अकीदा है कि दज्जाल मसीहा, इसी वजह से ये लोग दज्जाल के इंतजामात मुकम्मल कर रहे हैं, जिसके लिए अरब ममालिक में अदम इस्तेहकाम पैदा करना है, क्योंकि मुल्क शाम पर यहूद नसारा कब्जा करना चाहते हैं और ये होकर रहेगा। प्यारे साथियों, आपको ये भी बताते चलें कि हजरत इमाम महदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर से कबल क्या होगा। इस हवाले से हमें किताब फितर में मिलता है कि आखिरी जमाने में जब मुसलमान हर तरफ से मगलूब हो जाएंगे, मुसलसल जंगें होंगी, शाम में भी ईसाइयों की हुकूमत कायम हो जाएगी, सऊदी अरब, मिस्र, तुर्की भी बाकी ना रहेगा, हर जगह कुफार के मजालिम बढ़ जाएंगे, उम्मत आपसी खाना जंगी का शिकार रहेगी। अरब खलीजी ममालिक, सऊदी अरब वगैरह भी मुसलमानों की बाकायदा पुरशौकत हुकूमत नहीं रहेगी। खैबर, जो कि सऊदी अरब का छोटा सा शहर मदीना मुनव्वरा से 170 किलोमीटर फासले पर है, और इस जगह तक उनकी हुकूमत कायम हो जाएगी। बचे खुचे मुसलमान मदीना मुनव्वरा पहुंच जाएंगे। उस वक्त हजरत इमाम महदी अलैहिस्सलाम मदीना मुनव्वरा में होंगे। दूसरी तरफ दरियाए तिब्रिया भी तेजी से खुश्क हो रहा है, जो कि इमाम महदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर से कबल खुश्क होगा। इसलिए जब मशरक़ी वस्ता के हालात को, खुसूसन मुसलमानों और सारी दुनिया के हालात को देखते हैं तो साफ नजर आता है कि दुनिया हौलनाकियों की जानब बढ़ रही है। पोप फ्रांस भी आलमी जंग की बात कर चुका है। सवाल ये पैदा होता है कि आलमी जंग का मरकज कौन सा खित्ता होगा। वाज़िह नजर आ रहा है कि मशरक़ी वस्ता ही मतवक्के है और गज़वा हिंद होकर रहेगा। यहाँ भी हिंदो पाक की रंजिशी और कशमकश के बढ़ते हुए हालात से भी लगता है कि गज़वा हिंद की तरफ रुख कर रहे हैं। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी कौम का एक लश्कर वक्त आखिर के करीब हिंद पर चढ़ाई करेगा और अल्लाह पाक उस लश्कर को फतह नसीब करेगा, यहाँ तक कि वो हिंद के हुक्मरान को बेड़ियों में जकड़ कर लाएंगे। अल्लाह पाक उस लश्कर के तमाम गुनाह माफ फरमाएगा। फिर वो लश्कर वापस रुख करेगा और शाम में मौजूद ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम के साथ जाकर मिल जाएगा। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, अगर मैं उस वक्त तक जिंदा रहा तो मैं अपना सब कुछ बेचकर उस लश्कर का हिस्सा बनूंगा, और फिर जब अल्लाह ताला हमें फतह नसीब करेगा तो मैं जहन्नम की आग से आजाद कहलाऊंगा। फिर जब मैं शाम पहुंचूंगा तो ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम को तलाश करके उन्हें बताऊंगा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथी हूँ। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबस्सुम फरमाया और कहा, बहुत मुश्किल आने वाले अदवार बड़े पुरफितर नजर आ रहे हैं। और उसके मुतल्लिक भी सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत पर एक दौर ऐसा आएगा जिसमें फितने ऐसी तेजी से आएंगे कि जैसे तस्बीह टूट जाने से तस्बीह के दाने जमीन की तरफ आते हैं। जी तो प्यारे साथियों, आज की वीडियो में महज इतना ही। हमें हमेशा की तरह पूरी उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके हमारी हौसला अफजाई कीजिएगा। हमारी मुलाकात होती है एक नई दिलचस्प और मुनफरिद वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।